ایکچولی پہلی بار نہیں دوسری بار ہوا ہے, کیونکہ ہم نے 2023 میں یہ پیما آرٹزن ایوارڈ کیا تھا, آج دوسرا پشمینہ آرٹزن ایوارڈ ہے. سو بیسیکلی اٹس اے ہسٹوریکل ایونٹ ان اٹ سیلف, بیکاز مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کی کسی بھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے جہاں کہ آرٹیزنس کے لیے ایک پرائیویٹ ایوارڈ فنکشن ہوا ہے. بٹ پیما کے جو فاؤنڈرز ہیں, لائک می منان اینڈ عمران, وی کم فرام آرٹیزن فیملی آور سیلوز, تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو پشمینہ شال جو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے, جس کے لیے ہم کشمیر کے لوگ پورے دیش کے لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ پشمینہ ہمارا شال ہے, تو ہم چاہتے تھے کہ اس کے پیچھے جو کاریگر ہے, جن کا جو اس کے پیچھے کام کرتے ہیں, ان کو لوگوں کے سامنے لایا جائے, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, ان کی عزت افزائی کی جائے, تاکہ یہ اس کرافٹ کو ہم اگلے 500-600 سال 1000 سال اور آگے لے جا سکیں. اس ڈائنگ آرٹ کو بچانے کے لیے آپ کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, اس کے ریلیٹڈ آپ دیکھیے اوبیسلی ہم جو پیما کا جو مقصد ہے کہ جو ہمارا اوبیسلی کافی, جیسے آپ نے کہا ڈائنگ آرٹ ہے, ڈائنگ آرٹ کی سب سے ایک بڑی وجہ ہے ٹیبو. جیسے ہمارے کشمیر میں بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی اشنا رافگار ایشب کال باپ. تو میں آپ کے ذریعے میں آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایز اے کشمیر, ایز اے سوسائٹی, ہمیں ہمارے آرٹیزنس کو عزت دینی پڑے گی, ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی پڑے گی, ہمیں ان کو وہ ٹیبو ہٹانا پڑے گا, تاکہ وہ ہمیں جہاں بھی دکھے ان کے لیے اسپیشل جگہ ہر جگہ ہونی چاہیے ان کے لیے. کیونکہ دیکھیے ایک قوم کے لیے اس کی ایک کرافٹ اور اس کی تہذیب بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ہمارا جو کشمیر ہے, اس کی کرافٹ ہیریٹیج ہماری ہے, تو اس کے لیے ہمیں سب کو, یہ صرف پشمینہ سے جو کام کرتے ہیں ان کے لیے نہیں, بٹ جو ایز اے سوسائٹی ہم کشمیر, ہم سب کو مل کے ان کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کرنی پڑے گی. اچھا, آپ کی کیا میسیج رہے گی؟ یو بی دا یوتھ آئیکن آف دی انٹرپرینورز ان کشمیر, اسپیشلی فار دس آرٹ. Well, that's really kind of you to give me that title. I'm just a simple person who comes from an artisan family. And میری درخواست یہی ہے کہ یہ جو آرٹیزنل انٹرپرینرز کے لیے میں بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں بھی ایک آرٹیزنل انٹرپرینر ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کرافٹ ہے, یہ ہم کو ولیوں نے دیا ہے, ہمارے جو ولی رہے ہیں, صوفیز رہے ہیں, انہوں نے دیا ہے. یہ ایک تبرک ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ ہم اس کرافٹ کو اس تبرک کی طرح ہی آگے چلاتے جائیں, اور اگر ہم اس کو اس طرح سے پرزرو کر کے رکھیں گے تو یہ آنے والے 1000 سال 2000 سال تک اور چلتا رہے گا. ایک فیمس پوائم جو آپ نے اس کے اوپر بنائی تھی, وہ ہم آپ سے سننا چاہیں گے. ویل میں وہ کشمیر کی, بیکاز آئی کم فرام کشمیر, تو میں کشمیر کے آرٹیزنس کی دل کی بات آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں. وہ اس طرح سے ہے کہ ہر دھاگے کو دعاؤں سے بنتے ہیں, ہر رنگ کو محبت سے بھرتے ہیں, کبھی خوشی کبھی اداسی میں, ہر روز مہینوں سالوں میں ایک شال بناتے ہیں. ہے ولیوں کی دین ہمارا ہنر اور آپ کی حوصلہ افزائی بھی, ہم جو صدیوں سے آپ کے لیے لاجواب چیزیں بناتے ہیں. اس کو افسانہ نہ سمجھ, یہ حقیقت ہے طارق, ہر شال کو اپنے جذباتوں سے بناتے ہیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. تھینک یو سو مچ. اچھا, یو بینگ دا چیئرمین آف دا پیما ٹوڈے, ٹیل us about this program which was organized today. This is the second annual Artisan Award. Unfortunately, 2024 it could not happen because of elections. 2023 was the first one. This is the second time we are holding, and this is going to be an annual award where we are going to facilitate as many artisans as we can. And the highlight is that the first prize winner gets 1 lakh rupees. Second, that you know already. Then there are Young Artisan Awards, and the idea is basically to encourage those artisans who are actually busy with their work. They don't have time to go and apply in government awards, and as it is, government awards are not so many. So the private industry, so we came together as a private industry and decided to contribute, decided to do something that we should have been doing long time ago, but nevertheless better late than never. So we started this annual award in 2023, and shukr Allah ka hai, it's been good so far. Both the year times we have awarded real artisans who actually sit and work day night and make sure that this industry survives and this legacy goes forward. Do you think it's going to boost the trade when it's seen as a taboo? This is the thing that people don't want to continue the work, traditional work, because they think that it's inferior and it's a taboo. So that has to really go, because it is not. You can make good money today if you are a good artisan, and you are respected, because this is something which is dying down, and only some are able to continue with it, and some are capable of doing such fine works, and those who do it have to be appreciated, have to be recognized and awarded. So that's what. How do you see the future of this art? The future of this art needs to be protected. Of course, it's in danger, but I would still say, I think Pashmina industry particularly, because it is the only product
amongst the other handcrafted products from Kashmir, which is global, which is unique. Nowhere else in the world will you see these kind of shawls made anywhere else in the world. But Imran sir, we see that youngsters, the new youngsters, they are not joining this trade as an artisan. They don't want to work because of the taboo. So how you are going to overcome this thing? I think slowly, as we see, one, the wages are increasing. Two, if the artisan is given the status of an artist and and somebody who is recognized and respected in the society, yes, then people will continue with this. People will learn. That will happen because if there is respect and there is money also, and if we are able to do these two things, yes, they will come. They will work, and we are already seeing a lot of young artisans doing it. बहुत बहुत शुक्रिया.